والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج کی حاضری مختصر جی اللہ کے اولیاء کے بارے میں، ان کی شان اور ان کی قربانیاں جو انہوں نے اسلام کے لیے دی، مشکلیں جو انہوں نے اٹھائی اسلام کے لیے، جو جانیں اسلام کے لیے انہوں نے قربان کی۔ آج مختصر سے اولیاء کے حالات زندگی اور ان کی قربانیاں بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر آپ نے بہت مشہور آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولی پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ کچھ غم ہوگا، کہ نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ان کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا۔ یہ ایمان والے، یہ لوگ جو ہیں اللہ کریم بتا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے، پرہیزگاری کرنے والے، ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی جو اللہ کے جو بندے ہیں نیک، اللہ فرماتا ہے میرے دوست، میرے ولی جو مجھ سے اپنی محبت جو مجھ سے کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، جو اپنے لوگ میری طرف لگاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر اس کو میں خوشخبری یہ دیتا ہوں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتا ہے کہ نہ اس کو کوئی خوف ہوگا دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا میں نہ آخرت میں۔ کیا مطلب کہ اللہ فرماتا ہے دنیا والوں سے انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ دنیا کے لیے وہ غمگین ہوں گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انہیں بس اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، دنیا میں بھی اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا کے لیے وہ کھڑے ہوں گے وہاں۔ اللہ فرماتا ہے آخرت میں پھر ان کے لیے کیا ہے کہ وہ معیشت کا دن جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کہے گا اپنے جان بچانے میں خوف زدہ ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا ہم سے، پتہ نہیں کیا ہمارا نتیجہ نکلے گا، پتہ نہیں ہمیں جہنم کی کس وادی میں گرایا جائے گا، تو ہر بندہ خوف زدہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اس دن جنہوں نے دنیا میں میرے ساتھ لو لگائی، میرے ساتھ محبت کی، اللہ فرماتا ہے کہ اس دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے انہیں میں اپنے رحمت کے سائے کے نیچے رکھوں گا، وہ خوش ہوں گے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، انہیں پتا ہے آج کا دن جو آیا ہے نا ہمارے لیے مبارک دن ہے، جو آج ہم نے پیارے کریم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے اور اپنے محبوب خدا سے ملنا ہے، اللہ کے محبوب سے ملنا ہے اور اپنے محبوب خدا جس سے انہوں نے محبت کی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے ملنے میں بےتاب ہوں گے، تو آج کے ان کے دن کا عید والا دن ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اس دن خوف نہیں ہوگا انہیں، کیوں؟ انہیں دنیا میں بھی اللہ کو راضی کر لیا تھا، انہیں دنیا میں اللہ کے لیے مشکلیں کاٹی، قربانیاں دی، اپنے آپ کی جان کی پرواہ نہ کی، سب کچھ راہ خدا میں، سب کچھ اللہ کی رضا میں فنا کر دی، خود کو فنا کر دیا، خود کو اللہ کی رضا میں، سب کچھ اللہ کی رضا میں لٹا دیا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے نیک لوگ ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمگین نہیں ہوں گے، کوئی انہیں خوف کو ڈر دنیا والے کا نہیں ہوگا، آخرت میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ تو خوش ہوں گے آج انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اور امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر ابن کثیر میں آپ ولی، آپ فرماتا ولی اولیاء کی جمع ہے، اولیاء کا معنی ہے کہ فرما برداری کرنے والا، ہمیشہ فرما برداری کرنے والا، محبت کرنے والا، اچھی چیز کی دعوت دینے والا اور مدد کرنے والا اور ہر بندے کو راہ دکھانے والا۔ یہ اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو یہ مقام دیا ہے کہ اللہ کریم انہیں اتنی طاقت اور جو انہوں نے رب کے لیے مشکلیں کاٹی، جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں گزارا، دنیا والوں کی باتیں سنی، ٹھوکریں کھائیں، پھر بھی اللہ کی رضا میں کھڑے رہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ اللہ کے کریم فرماتا ہے کہ تم نے میرے لیے اتنا کیا، تم نے مجھے راضی کیا، آج دیکھ رب تیرے ساتھ کرتا کیا ہے، میں تیرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تیرے دل میں جو بات آئے گی اللہ فرماتا ہے میں اسے بھی قبول کر لوں گا۔
تو نے مجھے راضی کر دیا۔ جس نے اللہ سے لگائی پھر اللہ پوری دنیا کی بادشاہی ان کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، پوری دنیا ان کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اس سے لو لگائی ہے جو پورے جہاں کا بادشاہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے مانا لیا ہے قرب، آپ نے بھی قرب کی تعریفیں بیان کی، قرب میں آپ نے کون کون سی چیز بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں اولیاء کا دیکھنا، دیکھنے کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اولیاء کا جو دیکھنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کا دیکھنا جب آپ اٹھاتے ہیں تو رب کی قدرت کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں وہ عزت دی تو نے، اشرف المخلوقات بنایا تو نے ہمیں، امام الانبیاء کی امت بنایا تو نے ہمیں، میرے اللہ ہمارے دیکھنے والی اتنی پیاری آنکھ دی، بولنے کے لیے زبان دی، ہمارے لیے میوے پھل دن رات، زمین میں خوشبو، زمین میں ہوائیں تازگی پیدا کی، میرے اللہ سب ہمارے لیے کی۔ روتے ہیں ہم نے خدا سے کیا کیا اور اللہ نے ہم سے کیا کیا۔ اللہ نے فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں ایک بار آ کے دیکھ، یہ میں نے رحمت کی حد نہ کری تو مجھے رب نے کہنا، اتنا رحیم رب بادشاہیوں کا مالک پوری کائنات اس دست قدرت میں ہے، وہ فرما رہے اپنے بندوں سے مخاطب ہو، بار بار فرما رہے میری بارگاہ میں آ جا، میری بارگاہ میں آ جا۔ اور فرماتا ہے پھر اللہ کے ولی جب بولتے ہیں تو الہی آیت الہی بولتے ہیں، اللہ کا کلام بولتے ہیں، تو ان کا بولنا بھی ساری زندگی رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا کوئی کلام اپنی زبان سے نہیں نکالتے جس سے رب رسول کی نافرمانی ہو۔ ان کا چلنا بھی اللہ کی راہ کے لیے ہے، اپنا سونا بھی اللہ کی راہ کے لیے ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کا سارا جو حلیہ نا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے ہوتا ہے۔ اور اولیاء نے جو قربانی دی، اللہ نے اپنے اولیاء کی شان بلند کی، شان جو ان کی دی، اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ تو جس چیز پر انگلی کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، اللہ فرماتا ہے تو نے مجھے راضی کیا۔ اور دیکھ زمانے والوں میں میں تیری محبت اس طرح ڈال دوں گا، اس طرح ڈال دوں گا، لوگ تجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے اس بادشاہ کو راضی کیا ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ میرے اللہ کے لیے مشکلیں کاٹی، دن رات رب کی رضا کے لیے، راتیں رب کی رضا کے لیے عبادت میں گزار دی، اور رسول کریم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حضور کی جو آپ کی زندگی ہے اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، حضور کی سنت کو زندہ کیا، حضور کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے رسول کریم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے آئین مطابق اللہ کے اولیاء زندگی گزارتے ہیں۔ مشکلیں بھی آتی ہیں، نبی کریم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس کی طرف مصیبتیں اس طرح آتی ہیں جیسے سیلاب آتا ہے پانی کا، اس طرح اس کی طرف مصیبتیں آتی ہیں۔ نبی کریم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے حضور سے محبت کی پھر مشکلوں سے گزرا، جب گزر گیا پھر اللہ نے وہ مقام دیا زمانے میں سب سے بلند کر دیا۔ جو اللہ کے اولیاء نے قربانی دی دین اسلام کے لیے، سید کفایت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے علاقے میں کہا کہ جو انگریز کفر ہے نا اس کا خلاف اعلان جہاد اپنے کیا کہ اس کے خلاف اعلان کر دیا کہ یہ دین کے دشمن ہیں، یہ کافر ہیں، تو ہم ان سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو آپ کو کچھ اپنے علاقے میں کوئی انگریز آتا آپ مارتے، آپ کے ساتھی بھگا دیتے، آپ اپنے علاقے میں اسے قبضہ نہ ہونے دیتے۔ انگریز نے آگا ان کے پکڑ کے لاؤ، آپ کے جو ساتھی تھے آپ کے دوست تھے پکڑے گئے، آپ چھپ گئے۔ جب چھپے کئی دن کے بعد ایک بندے نے آپ کی اطلاع دی کہ فلاں جگہ پہ آپ چھپے ہیں، تو انگریزوں نے آپ کو جا کر وہاں سے پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو آپ کو لے کے آئے، دیکھو دین اسلام کے لیے آپ نے قربانی دی۔ اللہ کے اولیاء کے بارے میں ہم بولتے ہیں کہ جو اولیاء نے کیا کیا، اولیاء نے اسلام کے لیے اپنی جانیں لٹائیں، اولیاء نے اسلام کے لیے اپنے جسم پر اتنی مار پڑی، اتنی اذیت ان کے جسم کو دی گئی، پھر وہ کہتے ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، ہم نہ نبی کریم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑیں گے نہ اپنے دین کا دامن چھوڑیں گے۔ ہم دامن نہیں چھوڑ سکتے حضور کا، ہمیں مرنا منظور ہے مگر اپنے اسلام سے گرداری کرنا یہ منظور نہیں۔ یہ اولیاء کا منصب ہے، یہ اولیاء نے ثابت کیا ہے کہ اولیاء جب بھی دین اسلام کی بات آئے گا تو اپنے آپ کو پیش کر دے گا۔ آپ کو پکڑ کے لائے،
انہوں نے کہا جی یا ہم سے مل جا تو یا پھر موت انتظار دے رہی ہے کہ یا مجھے مار دو. نہ کہ مار دو. انہوں نے آپ کو گرے مصری کر کے کولوں کے اوپر گرے مصری رکھ کے آپ کے جسم کو لگائی. جب آپ کے جسم سے وہ گرے مصری وہ پیچھے کرتے تھے آپ کا جسم جو ہے استری کی وہ آپ کے جسم کی جو چمڑی ہے وہ استری کے ساتھ جڑ کر جسم جدا ہو جاتی. جب آپ کے جسم میں ساری استریاں لگا دی اور نمک اور مرچ ملا کے آپ کے جسم پر لگا دیا گیا. یہ تڑپے اسے تکلیف محسوس ہو. یہ تڑپ کے تکلیف محسوس ہونے کے باوجود پھر یہ ہم سے کہے کہ مجھے چھوڑ دو میں آپ کے ساتھ ہوں. جی مجھے چھوڑ دو میں آپ کے ساتھ ہوں. آخر مار کے آپ کو اذیت دے دے کے وہ کہتے ہیں کہ آپ بتا دے سے اب ہوں تو اسلام سے کام کرے گا ہوں تو اسلام سے ٹرے گا. آپ فرمانے نے کہ میں مرد سپنا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرداری نہیں کر سکتا. آپ فرمانے حضور نہ میں کرداری نہیں کر سکتا. یا وہ کہتے ہیں کہ بابا جی تمنے کوئی نہیں. میں کہا جی انہوں نے سویرے پھانسی دی جائے سر عام شہر دے وچ. آپ جس ٹائم دیکھو نا جس ٹائم انسان کامیاب ہو جاتا نا اسلام سے مانا کھاندا اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا. اللہ کریم نے انہوں راضی گزار راضی کیتا کہ اللہ نے انہوں دے ہر پردے دور فرما دیتا. اللہ کی رحمت انہیں طرف دوڑ کے آئی. شمن مصیبتیں جل کے اللہ فرماتا ہے جب حضور نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی طرف مصیبتیں اس طرح آتے تھے سلام آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو مصیبتوں سے پار ہو جاتا ہے نا مصیبتیں کاٹ کے گزر جاتا ہے اللہ فرماتا ہے پھر اس کے لیے میں ہر دروازے کھول دیتا ہوں پھر زمانے میں سے اسے مقدم کر دیتا ہوں اعلیٰ کر دیتا ہوں. آپ جب وہ مار کے گئے بیٹھے حضور کی بارگاہ میں درود کریم پڑھتے آپ کی زبان میں زوروں سے حضور کا درود چل رہا ہے. اتنی دیر میں نبی کریم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے. حضور جب آئے حضور کو دیکھ کے رونے لگے. حضور فرماتے ہیں کفایتنی کیا تمہیں موت کا ڈر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں مجھے موت کا ڈر نہیں. میرے آقا مجھے معلوم ہوتا کہ آپ نے جب استریاں میں نے لگوانی ہے اس کے بعد آپ نے دیدار کرانا ہے. حضور میں چھپتا ہی نہ حضور میں کہیں جگہ میں پناہ نہ لیتا پہلے ہی آ کے اپنی سب پہ استریاں لگا دیتا تاکہ میں آپ کا دیدار کر سکتا. یہ آپ کا ایمان تھا. حضور کی بارگاہ میں یہ جذبہ آپ نے پیش کیا. پھر صبح اٹھے جب انہوں نے آپ کو پکڑا اور شہر کے درمیان آپ کو تختار پھانسی دی. دیکھو اولیاء نے اپنے آپ کو قربان کر دیا مگر دین اسلام سے غداری نہیں کی. بتاؤ ہمیں کیا دین اسلام کے لیے کبھی مارے پڑی؟ ہمیں تو کوئی انسان تانا بھی نہیں دیا. ہمیں کسی نے یار تو اے کرنا جیسے تانے سے آ رہی ہے ہے بھی ساڑھے ویسے غنیمت ہے زمانے کے اندر. سانو تے کسے تانا نہیں دیتا. اسی لوگ آج اولیاء دے بارے بولنا اولیاء دے بارے دے اندر اسی اپنے آپ کو کہنے جی بڑی دکھا گئے جی وہ اینج کر گئے تے بابا جی بابا اینج کر گئے بابے اینج کر گئے. اللہ نے اور تسی پڑھو تے حالات زندگی انہاں دی زندگی میں کتنی مشکلیں آئیاں کس طرح انہیں اسلام تے پہرا دیتا کس طرح انہیں مسلمان کیتا اور کس طرح کفر دے ظلم انہوں نے سے اور کس طرح اسلام غالب ہوا. انہیں قربانیاں دے باوجود اسلام ویسے نہیں آ گیا. حضور کی ذات تو رہ کے نبی کریم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پوری کائنات کے اندر سارا حضرت نہیں دیتا گیا. حضور کی ذات تو رہ گیا تک جننے بھی اللہ دے اولیاء یا صحابہ کرام تابعین آئے فرمایا قربانیاں دے کے آئے قربانیاں اسلام دیتیاں تا اسلام نے ٹکرایا. جیسے اسلام پلیٹ تے ایک سجیا ہوا سانو ملیا جیسے کہنے ساڈے بڑیاں نے جی کیتا انہوں نے کچھ نہیں کیتا انہاں کچھ کیتا تے اج اس مسلمان انہاں کچھ قربانیاں دیتیاں تے ساڈے تک اسلام آیا. انہاں جیسے تسی تکلیف کھادی پہلے کھا کے بھاؤ انہاں تیرا مار کھاؤ پھر تسی دوسری اسی تکلیفاں کھا دی نہیں گل اور سی گل ہے ایک انہوں نے قربانیاں دیتیاں سانو تے تک کسی انسان نے تانا نہیں دیتا. اس وجہ باوجود اللہ دی اولیاء دی شان بڑی ہے اللہ دی نیک بندے دی شان بڑی ہے. قیامت والے دن دا مقام اللہ ہے دنیا دے اندر بھی اللہ کریم نے دا مقام اعلی رکھیا ہے. فرمایا دنیا دے اندر بھی انہاں دی شان ہے اور آخرت والے دن بھی شان ہے. سانو چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے دین اسلام کے لیے اپنا سب قربان کرنے والا بنا دے اور اللہ کے اولیاء اللہ کے نیک لوگ اللہ کے پرہیزگار جنہوں نے اللہ سے محبت کی ہے ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے.